السلام علیکم ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں کی تربیت کے متعلق چند ہدایات ہیں، وہ ضرور غور کریں آپ، کیونکہ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بدلنا بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ درجہ ذیل عادتیں ہیں تو فوراً اسے بدلیں۔ یہ آپ کے بچے کی تربیت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ علامتیں ہیں جس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ کی نگاہوں سے چھپ جاتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ بارعب بننے کے چکر میں، آپ اس کے اوپر ایک ڈانٹ ڈپٹ والا انداز رکھنے کے چکر میں اسے اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے، اگر آپ کا بچہ ضرورت سے زیادہ شرمیلا اور سہما ہوا رہتا ہے تو علامت ہے کہ آپ اسے ضرورت سے زیادہ باتیں سمجھانے لگے ہیں۔ اس کی معصوم شرارتوں سے لطف لینے کے بجائے آپ اسے وقت سے پہلے بڑا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس عادت کو جو ہے بدلنا ہوگا۔ نمبر 3 ہے، اگر کوئی بچہ اپنے کھلونے کے بجائے کسی دوسرے کے بچے کے کھلونے سے کھیلتا ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ آپ ان کی چوائس کا احترام نہیں کر رہے ہیں اور انہیں وہ کھلونے خرید کر دے رہے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہیں۔ نمبر 4 ہے، اگر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے بچے میں دوسرے بچوں کے متعلق حسد پیدا ہو رہا ہے، جلن پیدا ہو رہی ہے تو خاطر امکان ہے کہ آپ اس کا موازنہ دوسرے بچوں سے کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے بچے کو دوسرے سے اس کا موازنہ کریں گے، مقابلہ کریں گے کہ دیکھو دوسرے کے بچے کیسے انٹیلیجنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھائی میں دھیان لگاتے ہیں، تو ضرور کہیں نہ کہیں آپ کے بچے کے اندر کچھ حسد پیدا ہونے لگے گا، اور اکثر اسے یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں بچہ بہت اچھا بچہ ہے اور آپ بالکل نکمے ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کو نکما بتا رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ نکما ہی بنے گا، تو اس سے بچے کے اندر ایک جلن حسد بھی پیدا ہوگا۔ نمبر 5 ہے، اگر آپ کا بچہ بدتمیزی پر اتر آیا ہے اور کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا ہے لا رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ اس کے ارد گرد آپ مطلب پیرنٹس، والدین یا کوئی اور بڑے ایسا ہی عمل کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر کچھ ایسا ماحول ہے جس سے بچہ بدتمیزی کر رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بڑوں کی بدتمیزی کو پہلے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ بدتمیزی پر اتر آیا ہے۔ یا حد سے زیادہ لاڑ پیار دے رہے ہیں ہم اسے گھر میں، جس کی وجہ سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، تو بیجا کا لاڑ پیار بھی جو ہے بچوں کو بگاڑ دیتا ہے، اور گھر میں جو پیرنٹس کا رول رہتا ہے گھر میں بچوں کے سامنے، وہ عادتوں میں بچوں کی آ جاتا ہے۔ نمبر 6، اگر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ اسے پوری توجہ نہیں مل رہی ہے۔ اگر بچے کے اندر جب چڑچڑاپن آئے گا تو کہیں نہ کہیں اس کو گھر کے لوگ بڑے جو ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ خاص طور پر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ماں اور باپ اس سے کم عمر بہن اور بھائیوں کی طرف زیادہ توجہ کر رہے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بھئی گھر میں جو بچے بڑے ہوتے ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹوں پر زیادہ توجہ دھیان دیا جاتا ہے بڑوں کے مقابلے میں، تو جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ جو چڑچڑاپن سا پیدا ہونے لگتا ہے کہ مجھے وہ پیار محبت نہیں مل رہی ہے، اور اسے لگ رہا ہو کہ اسے بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو بچے کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ نمبر 7، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ نے اسے اس کی غلطیوں پر ضرورت سے زیادہ ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ اگر بچے کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے نادانی میں تو ہم اس کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹنے لگتے ہیں، تو پھر وہ اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بچے کو جو ہے ضرورت سے زیادہ نہ ڈانٹا جائے نہ مارا جائے، نہیں تو پھر اس کے اندر جھوٹ بولنے والی عادت جو ہے وہ چلی آئے گی۔ اور جھوٹ بولنے کی عادت بچے کے اندر ایسے بھی آ سکتی ہے کہ گھر کے بڑے جو ہیں اگر اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوں گے تو وہ عادت بچے میں بھی آ جائے گی۔ نمبر 8 ہے، اگر آپ کے بچے میں قوت فیصلہ کم ہو رہی ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتا ہے، کوئی ڈیسیزن نہیں لے پاتا ہے، اور وہ آپ سے کوئی بات کرنے سے جھجک رہا ہے، اس کو ایک ہیزیٹیشن ہو رہا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اسے دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں۔
اگر آپ اپنے بچے کو دوسروں کے سامنے ڈانٹیں گے تو اس بچے کے اندر جو ایک ہیزیٹیشن پیدا ہوگا اور اس کے اندر جو ڈیسیزن لینے کی طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ بچے کو دوسرے بچوں کے سامنے ہرگز نہیں ہم کو ڈانٹ پھٹکار لگانی ہے، تو یہ بات کا ہم لوگ دھیان رکھیں۔ چاہے وہ اس کے بہن بھائی ہو اور کزن ہو، ہرگز ان دوسرے بچوں کے سامنے اس کو نہیں ڈانٹنا ہے، اور وگرنہ یہ بچوں کی قوت فیصلہ کو کمزور کر دے گا، وہ کوئی اپنے آپ سے ڈیسیزن فیصلہ نہیں لے پائے گا۔ نمبر 9 ہے، اگر آپ کے بچے میں باغیانہ نفسیات پیدا ہو رہی ہے، بچہ باغی ہو رہا ہے، اگر آپ سے آپ کی بات کو سن نہیں رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کبھی بھی اس کے احساسات کا خیال نہیں کرتے ہیں، ہر وقت اپنا فیصلہ اس پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے فیصلے جو ہے بچوں پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احساس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ایسا ہے تو آپ والد نہیں ہیں بلکہ برے حاکم ہیں، اور ایک وقت تک رہے گا، بہت جلد آپ سے اپنے سامنے مد مقابل پائیں گے۔ اگر بچے کے اوپر آپ اس کے احساسات کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور اس کے مطابق کچھ ہو نہیں رہا ہے، تو وہ بچہ دن پہ دن جو ہے وہ آپ سے باغی ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا باغی ہو جائے گا کہ وہ ایک دن آپ کے سامنے مد مقابل کھڑا ہو جائے گا۔ نمبر 10 ہے، اگر آپ اپنی ذہنی تناؤ کی حالت میں رہتے ہیں اور اپنے پریشانی اور غصے کو بچوں پر نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ خود کو تنہا کر رہے ہیں۔ ایسے بچے والدین سے دور ہوتے جاتے ہیں، وہ والدین پھر وہ ویسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر منشیات کی طرف راغب ہو سکتے ہیں اور صحیح اور غلط کام کی پہچان کھو سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے والدین بننے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ہم بچوں کے ساتھ، ہمیں چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی بہترین عمدہ تربیت ہو، اس کا خاص خیال رکھیں، اور یہ 10 علامتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو ذہن نشین کریں اور اسی انداز پر اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔